زلیخا، اصل تلفظ زلیخہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑا سا بار پڑتا ہے اس لیے زلیخا ہی کہتا ہوں. زلیخا یوسف کے لیے کتنی بدنام ہوئی ہیں، کتنی بدنامی، مار کھایا، سہیلیوں میں بدنامی جھیلا، کیا کیا نہیں کیا، اندر کمرے میں لے جا کر کے گناہ کی دعوت دی. اتنی اچھی عورت، اتنی سمجھدار عورت، عشق خدا نہ تھا، اللہ کی محبت نہ تھی. ٹھیک، اللہ کی محبت نہ تھی، یہ سب کرتی رہی. آپ کہیں گے یوسف کی محبت تو تھی. یاد رکھنا یوسف علیہ السلام کی محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ نفس کے لیے تھی. یعنی یوسف مرد ہے اس لیے محبت تھی، نبی اس لیے نہیں. نبی تو مانتی بھی نہیں تھی، صحیح ہے نا، نبی تو مانتی بھی نہیں تھی. یہ بھی ایک خاص بات ہے. حضور کو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورتی دی، مگر کسی نے بھی 14 صدیاں بیت گئی، 14.5 سے حضور سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی. جس نے بھی حضور سے محبت کی روحانی. یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے. ہر خوبصورت کے اندر کوئی نہ کوئی پھنسا، لیکن حضور ایسے خوبصورت کوئی پھنسا نہیں، پھنسے ہوئے نکل گئے. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے. سبحان اللہ. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے، کون کہتا ہے آنکھیں چرا کے چلے، کب کسی سے نگاہیں بچا کے چلے. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا، ہاں ہنسی تم ہو، سب فتنے تو خوبصورت لوگوں کے اٹھائے ہوئے. حابیل قابیل کا جھگڑا نہ ہوتا اگر خوبصورتی نہ ہوتی. بڑی طویل تفصیل ہے. بہرحال زلیخا نے کتنے جتن کیے، یوسف ہاتھ نہیں آئے. پھر المختصر امام غزالی کی تفسیر کے مطابق بوڑھی زلیخا جوان ہو گئی. ٹھیک، حالانکہ بڑا برا حال بھی ہوا بیچاری کا. بیچاری کیا کہوں، میرے ماں باپ کی عظمتیں ان کے قدموں پہ قربان. نبی کی بیوی ہے، نبیوں کی ماں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اولاد نبی ہوئی ہے ان کی ماں ہے، وہ بڑی عظیم خاتون ہے. ایک وقت زلیخا پہ ایسا آیا تھا، قدرت نے بتایا جو نفسانی محبت کرتے ان پہ ایسا وقت آتا ہے. زلیخا مصر میں لوگوں سے بھیک مانگنے لگی، بوڑھی ہو گئی تھی، بینائی بھی چلی گئی تھی، لیکن عشق تھا، کسی بھی اعتبار سے تھا لیکن تھا. یوسف علیہ السلام جب وہ قحط کے موقع پہ لوگوں کو بلا بلا کے کھانا کھلاتے تھے تو سپاہی آ کہتے تھے کہ بادشاہ اے عزیز مصر سب آتے ہیں، ایک بڑھیا نہیں آتی، بھیک مانگ کے کھاتی لیکن وہ تیرے دسترخوان پہ نہیں آتی. اور وہ اس سے جب کہو کہ چل تو کہتے تیرے بادشاہ کو بلا، جب تک وہ نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گی. اتنی ضدی ہے وہ بڑھیا. یہ آئے نا تو چہرے پہ چادر گری ہوئی تھی اور جھریاں پڑ گئی تھی پورے بدن پہ. بوڑھی تو کہا کہ بڑی بھی چل دسترخوان سب کے لیے تو بھی کھا لے. تو اٹھا کر کے دیکھا تو پھر رو پڑی. کہا مجھے پہچانا؟ حضرت یوسف نے کہا نہیں پہچانا. کہا میں زلیخا ہوں. اوہ تو ادھر یہ ہاتھ. کہا کرتوت نے اعمال نے یہاں تک پہنچا ہے. اعمال، جوانی کے کیے ہوئے اعمال بڑھاپے میں ان حالات تک پہنچا. واللہ میں ان کی بے ادبی نہیں کر رہا، میرے ماں باپ ان کی قدموں میں قربان، آپ کی عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. جوانی میں کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائیں، لڑکیاں بھاگ جائیں، ناجائز تعلقات کریں، فلمیں دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کریں، جو کر لیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. لیکن ایک دن بڑھاپے کی زنجیر پیروں میں ضرور اٹکائی جائے گی اور جوانی کے کیے ہوئے پاپ اتنے کھلیں گے کہ لوگ تو لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکیں. جوانی کے پاپ بڑھاپے میں بہت رسوا کرتے ہیں، بہت ذلیل کرتے ہیں. اس لیے جوانی کے غرور میں کبھی گناہ مت کرو، ورنہ بڑھاپے کی زنجیریں جب پیروں میں آئے گی تو تم خود معاف نہیں کرو گے. چادریں چہرے پہ ڈال ڈال کے رو گے آج میرا حال کیا ہو گیا ہے. لیکن جو جوانی میں خدا سے ڈر کے تقوی پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ ان کے بڑھاپے میں لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا کر دیتا ہے. لوگ ان کو بڑھاپے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ارے ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ جوان مقرروں کو اتنی عزت سے اسٹیج پہ نہیں لایا جاتا جتنے ہمارے بوڑھے علماء کو عزت کے ساتھ اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. یہ دیکھ کر مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، مقرر کو تو اس لیے مسکے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کام آئے گا، یہ بوڑھا کیا کام آئے گا جو چند جملے دعا کے بول کے جائے گا. تو تب پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جوانی میں پاپ نہیں کیے، خدا کو راضی کیا، تو آج تقریر کے قابل نہیں بھی رہ گئے ہیں. تو لوگ تقریر کرنے والوں سے زیادہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نیک اور بد میں یہی فرق ہوتا ہے. ہیرو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا اس کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی. کہاں گئے شہنشاہ جذبات، کہاں گئے شہنشاہ جذبات، کہاں گئی بلبل ہند. میں نام لینا پسند نہیں کرتا ورنہ میں بھی نام لے سکتا ہوں کیونکہ آپ کے درمیان رہتے. کہاں گئے وہ سب لوگ؟ ہے کوئی؟ کہاں گئے فلاں خان صاحب،
کہاں گئے فلاں مرزا صاحب؟ ہے کوئی؟ لیکن 900 سال ہو گئے، دن گزرتے جا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے نیک اور بد میں۔ وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو مقبولیت کم ہوتی جائے گی، اور دیندار بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو ویل چیئر پہ لایا جاتا ہے، حضرت دعا کریں گے تو بہت قبول ہو۔ یہ اللہ دیتا ہے صلاح۔ تو اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے، حسن کو کیش مت کرو، حسن کی نمائش مت کرو، صبر سے کام لو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، آبرو کا سودا نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورت کی پہچان ہے کہ جب شوہر سامنے رہے تو دل خوش کر دے، اور شوہر غیر حاضر رہے تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اپنے بستر کی پاک دامن رہے، باطہارت رہے۔ یہ ہے پاک دامن عورتوں کی پہچان، اس کے سامنے خوش کرے اور غیر موجودگی میں اس سے نظریں نہ لڑائے، اس کو گھر میں آنے نہ دے، اس سے باتیں نہ کرے، سب سے پردہ کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ تو وہ بھیک مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا، امام غزالی نے لکھا، واللہ میرے ماں باپ ان پہ قربان، زلیخا بہت بڑی عظیم خاتون ہے، لیکن عشق کی دیوانگی میں ہو گیا ان سے۔ تو کہا کہ تجھے یہ حال ہو گیا؟ کہا اعمال نے یہاں تک پہنچا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، ہر ایک کے لیے وہی ملنا ہے جو اس نے کیا تھا۔ جو کرو گے وہ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے۔ بستروں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھ کے ملنا کیا ہے؟ بڑھاپے میں اندھی آنکھوں کے سوا ملنا کیا ہے؟ کیا ملنا ہے؟ تو کہا تیرا یہ حال، کہا کہ ہاں، لیکن اب یوسف تمہاری محبت نے یہ حشر کیا ہے۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی، جبریل آئے، یوسف اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، اس کی مراد پوری کر دیں۔ اس کے ساتھ اس کے تو بدن پہ بھی جھریاں پڑ گئی، میں جوان ہوں یہ بوڑھی ہے۔ حضرت یوسف سے جبریل نے کہا آپ سجدہ کر کے دعا کریں، پھر اللہ کی شان دیکھیں۔ سجدہ کیا، دعا کی، بوڑھی زلیخا پل میں جوان ہوئی، شادی ہو گئی۔ اتنی لمبی تمید اس لیے باندھی تھی کہ اصل عنوانہ باہر آئے۔ جب تک نفسانی عشق میں مبتلا تھی، انجام کیا تھا دیکھ لیا، بدنامی کیا 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 سب ہے نا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہوا نا تو چونکہ اب نبی مانا، اب نبی مانا، اب نبی مانا، اب نفسانی محبت نہیں تھی، اب نبوت مان کر کے محبت تھی، اور اللہ سے لو لگ گئی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت یوسف آتے، صبح چلو وظیفہ زوجیت ادا کریں گے، کہتی جاؤ ابھی ٹائم نہیں، رات کو آنا۔ پھر رات کو آتے، چلو وظیفہ زوجیت ادا کریں گے، ابھی جاؤ صبح آنا۔ بس صبح آتے تو شام کو بلاتی، شام کو آتے تو صبح بلاتی۔ ایک دن یوسف نے کہا زلیخا ایک بات بتاؤ، مجھے پانے کے لیے کتنی بدنام ہوئی، مار کھایا، بدنام ہوئی، مصر میں تمہارے نام کے غلط پروپیگنڈے کیے گئے، آخری میں تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، روتے روتے نابینا ہو گئی، تم نے بھیک تک مانگی میری محبت میں لوگوں سے، آج میں تمہیں مل گیا ہوں تو سچ بتانا کیوں نہیں آتی؟ میرے لیے تو اتنا سب کچھ تم نے کیا تھا، آج میرے لیے کیوں نہیں آتی؟ زلیخا نے جواب دیا تھا جب یار دل میں نہ بسا تھا تو سب سے پیار تھا، جب دل میں یار نہ بسا تھا تو یوسف کی دیوانگی تھی، اب یار دل میں بس گیا ہے، اب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں، کسی کی طرف کوئی، وہ جب دل میں بستا ہے تو بھی بات ہی الگ ہوتی۔ تو عاشق